بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا طلاق بائن کے بعد، بڑا لمبا سوال ہے بھائی، طلاق کا مسئلہ ہے، کیا طلاق بائن کے بعد عدت کے اندر اگر کسی نے یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ سے آزاد ہو تو کیا اس سے دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ لفظ آزاد کسی اور نسبت میں بولا گیا ہو؟ ہم میاں بیوی میں طلاق بائن ہو چکی ہے اور ہم آپس میں تجدید نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم دونوں آپس میں کسی بات پر تکرار کر رہے تھے، میں اسے بول رہا تھا کہ یہ ایسے نہ کیا کرو، مجھے پسند نہیں۔ وہ جواب دیتی ہے کہ تم مجھ پر پابندی رکھنا چاہتے ہو، قید رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے اسے بولا کہ تم تو مجھ سے آزاد ہو، میری سنتی نہیں ہو، یعنی میرے تابع نہیں ہو، یہ مقصد تھا میرا، تو آئندہ نہیں منع کروں گا، کال بند کرو۔ اب وہ مجھے بولتی ہے کہ تم نے طلاق دیا، حالانکہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، جبکہ میں نے کسی اور نسبت میں وہ لفظ بولا، مطلب کہ پابندی نہیں ہے تم پہ جب سنتی نہیں ہو، تو رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، تم مجھ سے آزاد ہو، یہ ویسے ہی کوئی بیوی کو بول دے بیٹھے بیٹھے کہ تم مجھ سے آزاد ہو، مجھ سے کا لفظ استعمال کر کے، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ایک طلاق اور رجعی۔ اور طلاق رجعی کا مطلب شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، یعنی یہ بھی صریح طلاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مجھ سے کا لفظ بول دو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو۔ اور اگر مجھ سے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ویسے ہی بول دیا تم آزاد ہو، تو پھر یہ کنایہ ہے، اس میں دیکھا جائے گا نیت کیا ہے۔ نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اور نیت طلاق کی نہیں ہے تو ایک طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ لفظ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے آزاد ہو، بلکہ پیچھے بات یہ چل رہی تھی اور واضح قرائن موجود تھے کہ آپ کی نیت سرے سے طلاق کی تھی نہیں۔ تو یہ لفظ آزاد جب یوں کہا جائے نا، مجھ سے آزاد ہو یا میرے نکاح سے آزاد ہو، تو یہ صریح ہے اپنے موقع پہ، اور وہ موقع یہ ہے کہ سیاق و سباق سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے۔ تو ویسے ہی اگر آپ کہہ دیتے نا تو آج سے تم مجھ سے آزاد ہو، تو پھر تو طلاق رجعی ہوتی، لیکن آپ کا جو آپ کی کنورسیشن چل رہی تھی، جو بات چیت چل رہی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی، لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو ایک طلاق بائن جو پہلے ہو چکی ہے بس وہی ہے، دوبارہ طلاق نہیں ہوئی۔ سعید اللہ صاحب ترکی سے پوچھتے ہیں، جب میری عمر 14 سال تھی تو میں نے اور میرے بھائی نے موٹر سائیکل کا ٹائر چرایا تھا۔ یعنی اکیلے چرا لیتے یار، بھائی کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہو آپ۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، وضاحت فرمائیں۔ آپ ترکی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ٹائر آپ نے ترکی میں چرایا تھا، پاکستان میں چرایا تھا؟ خیر جہاں بھی چرایا تھا آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، ماشاءاللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس توبہ کر لے گناہ سے ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ جس کا ٹائر چرایا تھا اس کو ٹائر خرید کے دے دیں آپ، اور وہ بندے کا ملنا مشکل ہے یا بے عزتی کا خطرہ ہے کہ اس کو تو نہیں پتا نا چور آپ نے چوری کی ہے، تو بے عزتی کا خطرہ ہے کہ وہ بولے گا اچھا بیٹا تم چور ہو، تو پھر آپ یوں کر لیں کہ ٹائر کی جو قیمت ہے نا وہ کسی طرح اس مالک تک پہنچا دیں، ہدیے کے نام پہ، گفٹ کے نام پہ، یا کسی اور بندے کو دے دیں اور بولیں کہ یہ اس کو پیسے دے دو، اور یہ نہ بتاؤ کہ ہم نے دیے ہیں، اور بولو کہ بھئی تمہیں کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، تو تاکہ آپ بھی کی جرم بھی چھپا رہے اور جو ہے وہ اس کی قیمت بھی ادا ہو جائے۔ اور اگر مالک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بائک تھی، کس کا اس کا اونر کون تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تحقیق کے باوجود، تو پھر ٹائر کی جو قیمت ہے نا، آج کے حساب سے جو بھی ٹائروں کی قیمت بنتی ہے، ایک موٹر سائیکل کے ٹائر کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، ایک درمیانے درجے کے ٹائر کی قیمت وہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک شخص تجارت کے لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قسط پر کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قسط پر کمپیوٹر خریدنے پر دکان والے کو بینک پورے پیسے دے دیتا ہے، پھر خریدنے والا بینک کو قسط کے مطابق پیسے ادا کرتا ہے۔ سامان خریدنے والا چونکہ قسط پر خرید رہا ہے، اس لیے اسے بینک کو 15% سے زائد رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، حرام ہے، سود ہے خالص۔ آپ بینک کو جو اضافی دے رہے ہیں وہ سود دے رہے ہیں۔ اس کی فقہی تکییف جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بینک نے آپ کی طرف سے پیسے دے دیے، تو گویا بینک نے آپ کو لون دے دیا ہے۔ لون میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹ آپ کو دو، یا آپ نے جس کو دینے اس کو آپ کی طرف سے دے دیے، تو آپ بینک کے مقروض ہو گئے، تو اس قرضے پر بینک آپ سے
15% فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ سود ہے، ناجائز ہے۔ کیا کتاب کی رائلٹی اسلام میں سودی آمدنی ہے؟ امیزون پر کتابیں فروخت کرنا حلال ہے یا حرام؟ رائلٹی تو سودی آمدن نہیں ہے، جائز ہے۔ باقی امیزون پہ کتابیں فروخت کرنا حلال ہے حرام؟ امیزون پہ ہر جائز چیز فروخت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ طریقہ جائز ہو۔ طریقہ جائز کا مطلب آپ نے جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آئی اور پوزیشن یعنی قبضہ آپ کا نہیں ہو گیا، اور جب تک آپ کے رسک میں کوئی چیز نہیں آئی، تو آپ آگے اس کو بیچ نہیں سکتے۔ یا تو دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کے بیچیں، اور اگر خود بیچ رہے ہیں تو یعنی دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن کے بیچیں گے تو کمیشن لے لیں گے آپ، پھر آپ اس میں بتائیں گے بھائی میری چیز نہیں ہے تو میں تو فلاں کی چیز بکوا رہا ہوں، آپ کو بکوا دوں گا، تو یہ چیز ارینج کروا کے دلوا دوں گا آپ کو، اس کا مجھے اتنا کمیشن چاہیے اور میری چیز نہیں ہے یہ۔ اس میں جو ہے اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، جو کمپنی ہے اس کا نقصان ہوگا۔ یہ میں بار بار مسئلہ بیان کر چکا ہوں ڈراپ شپنگ کے، میرا جو مسائل ہے نا ان میں ڈراپ شپنگ کے احکام جب آپ لکھ کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، قبضے سے پہلے بیچنا کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ اور دوسرا طریقہ جو وہی ہے کہ آپ خود قبضہ کریں یا کسی وکیل سے اس چیز پہ کتاب پہ قبضہ کروا کے آگے فروخت کر دیں اس کو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کے لیے کسی عالم کی ویڈیو یا آڈیو اپنے یوٹیوب چینل یا فیس بک چینل پر عالم سے اجازت کے بغیر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر دیں اپلوڈ بھائی، اگر ان کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ اسٹرائک دے دیں گے۔ تو آج کل تو لوگ اپلوڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں، سارے ہی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جائز ہے یہ، بشرطے کہ وہ جب اگر وہ اگلے نے پرمیشن دی نہیں ہے تو وہ خود ہی اسٹرائک دے دیں گے آپ کو۔ بعض لوگوں نے آٹومیٹیکلی اسٹرائک پہ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اسٹرائک چلی جاتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بار بار ایمان میں شک ہوتا رہتا ہے، میں قرآن میں موجود دلائل خود کو دیتا ہوں مگر پھر بھی حق کو قبول نہیں کر پاتا، اور کچھ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام حق ہے، پھر کچھ دیر بعد شک ہو جاتا ہے۔ برائے کرم جلدی مجھے حل بتائیں۔ آپ کو وہم کی بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ دلائل میں غور ہی نہ کریں، اچھا بھلا نماز روزہ زکوٰۃ ان چیزوں میں لگے رہیں اور نہ غور کیا کریں آپ ان دلائل میں۔ یہ وہم کی بیماری ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے، اس کا ڈاکٹر کے پاس علاج ہوتا ہے ایسی چیزوں کا۔ تو آپ یہ جو ہے نا یہ جتنا سوچیں گے وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے، تو اس لیے آپ سیدھا سیدھا 5 ٹائم نماز پڑھو میرے بھائی، قرآن کی تلاوت کیا کرو ثواب کی نیت سے، اور آپ جو ہے علماء کے بیانات سن لیا کریں، اور جو بھی شریعت کے حکام ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اس میں لگے رہیں، اس پہ زیادہ سوچیں نہیں۔ ایک دفعہ یہ دماغ کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے نا سوچ سوچ کے، پھر سیٹنگ پہ آنا بڑا مشکل ہے، بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی یہ کھوپڑی۔ تو یہ علامت سے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو علامات ہیں نا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، یہ دلائل میں شک نہیں ہے، یہ وسوسہ ہے۔ کراچی سے کسی نے پوچھا یہاں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ کسی 1.25 مہینے والی عورت کے بیڈ پر نہیں جا سکتی اور نہ ہی لیٹ سکتی ہے۔ اگر حیض والی عورت کسی زچگی والی عورت کی چارپائی یا بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے تو اس کا حمل کبھی نہیں ٹھہرتا، بار بار ضائع ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بالکل غلط بات ہے، وہم کی بات ہے۔ دیکھیں جو مشرکین مکہ اور آج کل کے جو بت پرست لوگ ہیں نا، یہ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں ایک وہم بیٹھ گیا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں تو کچھ تو ہوتا ہوگا نا۔ جو مزاروں پہ جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ دلائل کے انبار لگا دیں پھر بھی وہ جائیں گے، کہتے ہیں یار اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو مزاروں سے ہو رہا ہوگا نا۔ تو جو مشرک جو ہے نا، جو توہم پرست ہوتا ہے، یعنی یہ وہم اور توہم پرستی ایسی چیز ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وہم اور توہم پرستی اور بغیر دلیل کے بس فرض کر لینا چیزوں کو، یہ چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی نظر لگتی ہے، یعنی نظر بھی نہیں لگی ہوتی، خود ہی فرض کیا ہوتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، اور پھر مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں خواتین۔ یہ کیا ہے؟ کوئی وائرس آ گیا ہے سوسائٹی میں، کوئی جو ہے نا خواتین کے بچوں کی ماؤں کے کوئی وائرس چلا گیا ہے، اب وہ نکل نہیں پا رہا۔ اب ان کو سمجھا کے تھک جاؤ بھائی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے، نہیں آئی کھوپڑی میں۔ جو یرقان کے مریض ہیں ان کو چپلیں لٹکا دیتے ہیں گلے میں کہ وہ پیلی ہوتی رہیں گی تو یرقان نکل رہا ہے۔ آپ دلائل کے انبار لگا دو، ان کی کھوپڑی کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگی۔
کیونکہ جو ہے نا فالٹ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کوئی باپ دادا سے کوئی فالٹ چلا آ رہا ہے. تو یہ توہم پرستی اتنی بری چیز ہے نا, انسان سے سارے الٹے کام یہ توہم پرستی کراتی ہے. رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ تو کالا کتا گزر گیا, تو کالی بلی گزر گئی. تو آج یہ جو لوگ ایک دفعہ ان چیزوں میں پڑ گئے نا, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی. تو اس لیے سیدھا اللہ پہ توکل اعتماد کر کے زندگی گزاریں. جب تک کوئی شریعت سے یا سائنس سے یا مشاہدے سے ہمارے پاس کوئی دلیل کسی چیز کی نہیں آتی, ہم اس کو غلط نہیں سمجھیں گے. تو دلیل ہمارے لیے دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں, ایک عقلی دلیل اور ایک شرعی دلیل. شریعت کا مطلب اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو جو مسلمان ہے مانے گا, قرآن و سنت نے کہہ دیا. اور عقل کا مطلب مشاہدہ, یعنی سائنس کہہ رہی ہے, آپ کا مشاہدہ نہیں, کیونکہ بیوقوفوں کا تو مشاہدہ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو ہر وقت جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیوقوفوں کا مشاہدہ نہیں ہے, مشاہدہ وہ مشاہدہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مشاہدہ ہے, جو سائنسدان کہتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, ان کا اپنا جو لیب میں ان کے مشاہدات ہیں, ان مشاہدات کی بات کر رہا ہوں. وہمیوں کے مشاہدات تو وہ صبح شام پتہ نہیں ان کو کیا کیا نظر آتا رہتا ہے. تو اس قرآن نے ہمیں کوئی چیز بتا دی ہے تو بے شک وہ مشاہدے میں نہ آئے, اللہ کا کلام برحق ہے, اللہ کے رسول نے بتا دیا, ہم اس کو بھی مانیں گے. اگر نہ اسلام بتا رہا ہے اور نہ سائنس سے ہمیں کوئی چیز پتہ چل رہی ہے تو یہ اس کا مطلب دماغ خراب ہو گیا اس بندے کا. تو ایسے توہمات کی دنیا سے آپ نکلیں. اور اس کے بغیر یہ, کیونکہ ایک وہم ہے کہ وہ 1.25 مہینے والی عورت وہاں لیٹ جائے تو یوں ہو جاتا ہے, وہ وہاں بیٹھ جائے تو یہ ہو جاتا ہے. تو ان کا وہم پھر اور بھی چیزوں میں بڑھے گا, باقی چیزوں میں بھی وہم بڑھے گا. وہ فلانا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. پھر بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں میرے پاس بزنس کے لیے کچھ پیسہ کم ہے تو میں اپنی بہن سے اس شرط پر پیسے لے سکتا ہوں کہ جو پیسہ وہ مجھے دے گی میں بزنس کر کے اس میں سے کچھ فائدہ اس کو دے دوں گا, کیا یہ سود ہوگا یا کچھ فائدہ مقرر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر بزنس زیادہ نہیں ہوا, مطلب کچھ فائدہ نہیں ہوا, تو وہ کم لینے پر بھی تیار ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی, یہ بالکل ناجائز ہے. جائز طریقہ یہ ہے کہ پورا آپ جتنے پیسے اس سے لے رہے ہیں اور جتنے آپ کے لگے ہوئے ہیں, تو آپ نے جو اس کے پیسوں سے جو پروفٹ ہوگا نا, تو اس پروفٹ کو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. مثال کے طور پر آپ 80 لاکھ روپے اپنی سسٹر سے لے رہے ہیں, 20 لاکھ آپ کے لگے, تو اب جو بھی کاروبار میں پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں 80% پروفٹ آپ نے بہن کی رقم سے کمایا ہے, کیونکہ 80% اس کا لگا ہوا ہے. تو ٹوٹل پروفٹ میں آپ یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے 80% پروفٹ اپنی بہن کی رقم سے کمایا ہے. تو اس 80% میں آپ اپنی بہن کو کتنا دیں گے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ دے دوں گا, نہ. اس 80% میں جو آپ نے بہن کی رقم سے کمایا ہے اس میں آپ کو طے کرنا ہے کہ بہن 20% تمہارا 80% میرا, یا 80% تمہارا 20% میرا, یا 50% تمہارا 50% میرا. تو یہ طے کرنا پڑے گا. اور اگر لاس ہوا تو لاس جو ہے 80% ہی ہوگا آپ کی سسٹر کا, کیونکہ اس کی رقم 80% لگی ہوئی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کی سسٹر جو رقم دے رہی ہیں اور آپ کی رقم دونوں کا آپ کے پاس حساب ہونا چاہیے. دونوں کو مرج کر کے جب آپ بزنس میں لگاتے ہو تو بزنس میں جو پیسہ لگے گا اس میں جو پروفٹ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ آپ کی سسٹر کے پیسوں سے آپ نے کتنا کمایا ہے. تو جتنا سسٹر کے پیسوں سے کمایا اس میں سے آپ کو پرسنٹیج دینی پڑے گی, فیصد رقم دینی پڑے گی, اور یہ ابھی سے طے کرنی پڑے گی. انڈیا سے کتنے پوچھا ہے نماز جماعت سے پہلے جب اقامت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اقامت پڑھنے والا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتا ہے تب کھڑے ہوتے ہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. بھائی جو سنت عمل ہے نا اس بارے میں, اور صفوں کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کی درستگی کی, تو اس تاکید کو بھی دیکھا جائے تو اگر اقامت میں حی علی الصلاۃ کے وقت لوگ کھڑے ہوں گے تو صفیں بہت دیر سے بننا شروع ہوتی ہیں, اس میں صفیں ٹیڑھی میڑھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ پہلے سے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اقامت جیسے ہی شروع ہو لوگ کھڑے ہو جائیں اور صفیں بنانا شروع کر دیں. کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے میری ایک نند ہے, آپ خوش قسمت ہیں کہ صرف ایک ہی نند ہے آپ کی, یہیں کینیڈا میں, وہ مرتد ہو گئی ہے, استغفر اللہ, اس نے شوہر سے بھی طلاق لے لی ہے, اس کو بچے کی خواہش تھی تو اس نے ناجائز تعلقات کر کے ایک بچہ پیدا کروا لیا. بتائیے ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں؟ آپ کے بیان میں سنا تھا کہ مرتد کو 3 دفعہ دعوت دینی چاہیے, نہ مانے تو اس سے لا تعلق ہو جانا چاہیے.
مگر یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ تعلق ختم کر دیں گے تو تھوڑی بہت دین کی بات سنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہم الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، بچوں کی بھی دینی پرورش کر رہے ہیں۔ میں نن سے تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی تاکہ میرے بچوں پہ برا اثر نہ پڑے۔ میں صرف اللہ کی رضا اور اس کی ناراضی سے بچنا چاہتی ہوں۔ اگر اللہ کی رضا نند سے بات کرنے میں ہے تو میں ضرور اچھا رویہ رکھوں گی۔ بہت کنفیوزڈ ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر بہت نرم طبیعت کے ہیں، نند کا فون آتا ہے تو وہ اس سے بات کر لیتے ہیں۔ میں تو اب بات نہیں کرتی، ساس سسر کی طرف سے پریشر ہے کہ بات کروں، کیا کروں؟ بتائیے صورتحال میں مجھے اور میرے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 دفعہ محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اگر نہیں مانتی تو بالکل قطع تعلق کر دیں، کیونکہ اس سے اثرات آپ کی اولاد پر، آپ کے خاندان پر پڑیں گے۔ حدیث میں جہاں الحب فی اللہ ہے تو البغض فی اللہ بھی ہے۔ اسلام چھوڑ دینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو مارے دھاڑیں، ان کو ٹارچر کریں، کچھ نہ کریں، کوئی کسی پہ آپ کوئی سختی نہ کریں، لیکن تعلق ختم، بالکل قطع تعلق۔ اور شریعت میں وراثت میں بھی ایسی خاتون کا کوئی حصہ اپنے ماں باپ کی وراثت میں بھی نہیں ہے۔ جو اسلام چھوڑ دیں تو ماں باپ کی وراثت بھی نہیں ملے گی کسی کی بھی، تو اور ولد الزنا بچہ بھی پیدا کر لیا تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر تبلیغ کی نیت سے آپ ان لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو تبلیغ اتنی ہو نہ ہو آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی اس کی وجہ سے، کیونکہ جب ایک گناہ سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، لوگ ان سے سب سے مل رہے ہوتے ہیں، تو اس گناہ کی برائی دل سے چھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو ہے نا، اس نے اسلام چھوڑ دیا اور حرامی بچہ پیدا کر لیا، تو وہ بھی تو آتی ہیں، چائے پیتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، سلام دعا ہے، تو آج اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اس گناہ کو ہلکا سمجھیں گے۔ تو اس لیے بالکل بائیکاٹ۔ ویسے بھی جو اسلام چھوڑ دے تو اس سے بڑا جرم دنیا میں ہو نہیں سکتا کوئی، تو اس لیے بالکل تعلق ختم کر دیں ان سے۔ اگر 2-3 دفعہ محبت سے سمجھا دیا، ان کو جو اشکالات تھے اسلام پر اس کا جواب دے دیں، نہیں ہوتا تو ختم تعلق۔ تو جائز نہیں ہے سلام دعا رکھنا اور دوستی کا تعلق رکھنا، حرام ہے۔ شہباز کریم خان، فرخ آباد، یو پی، انڈیا سے۔ میرا کھاتا SBI میں ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مگر اس کے ساتھ سود بھی جڑ کے آتا ہے۔ میرے دل میں وسوسہ ہے کہ میرے پیسے حرام تو نہیں ہو گئے، ہر سال سود ملتا ہے، اب اسٹیٹمنٹ نکلوانے جاتے ہیں تو بینک والے ٹال دیتے ہیں، کیا میرا پیسہ حرام ہو گیا ہے؟ پیسہ تو حرام نہیں ہے، پیسے میں حرام شامل ہو رہا ہے جو سود کی رقم ہے۔ تو آپ نے سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولا کیوں؟ آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولیں، اب تو اسلامک بینکنگ بہت رائج ہو گئی ہے الحمدللہ، اور جو رقم سود کی شامل ہو رہی ہے اس کو نکال کے صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر۔ تو جو اصل رقم آپ نے بینک میں رکھوائی ہے وہ تو حلال ہے، وہ حلال ہی رہے گی، لیکن جو اضافی سود مل رہا ہے وہ سود آپ بینک میں رکھیں نہیں، بلکہ سود نکالیں اور نکال کر ثواب کی نیت کے بغیر کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ کر دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی کم سے کم، اچھا یہ پہلا والا سوال جو شہباز کریم نے پوچھا ہے انڈیا سے پوچھا ہے، انڈیا میں تو میرا خیال اسلامک بینکنگ نہیں ہے، تو وہاں تو مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھنا، پھر تو آپ وہاں بس یہی کریں کہ جو سود ہے وہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کم سے کم کتنے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس ریشو سے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں آپ کے پاس صرف اگر سونا ہی ہے، نہ کرنسی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تجارتی مال بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے پر ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کوئی ایسا بندہ ہوتا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، یا کوئی خاتون ایسی نہیں ہوتی، سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب سونے کا نصاب ختم ہو گیا، اب چاندی کا نصاب چلتا ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کی جو بھی قیمت ہے، پاکستان میں شاید 1-1.5 لاکھ روپے چل رہی ہے، تو وہ دیکھ لیں نیٹ پہ سرچ کر کے، اور یہ پاکستان سے ہی پوچھا ہے۔ تو اس مالیت کا بھی سونا ہوگا نا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یعنی ٹوٹل مالیت کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2.5% نکل آئے گا۔ انڈیا سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح تعویذ لٹکانا حرام ہے تو کیا اسی طرح آیت الکرسی یا کوئی دعا وغیرہ پرس یا گاڑی میں لٹکانا یا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرکیہ تعویذ لٹکانا حرام ہے، اگر تعویذ میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ لٹکانا حرام نہیں ہے۔ البتہ شریعت میں تعویذ گنڈوں کو اور تعویذوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ پہ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ تعویذ چاہے قرآنی آیات پر ہی مشتمل ہو وہ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اپنا عمل بھی یہی ہے،
اور ہم نے اپنے والدین کو بھی اسی طرح دیکھا، اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح دیکھا، کبھی تعویذ نہیں لٹکایا، اور اپنے اکابر کو بھی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے، تو اس سے بچیں آپ اس عمل سے، کیونکہ جو لوگ اس طرح تعویذ لٹکاتے ہیں نا تو وہ پھر وہ وہم کی جو ہے نا، پھر وہ اللہ پہ جو توکل میں کمی آتی ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتی، پھر ان کے کبھی دھاگے، کبھی پاؤں پہ انگوٹھے پہ دھاگے، کبھی فلانے دھاگے. تو تعویذ ایک ایسی چیز ہے جس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. باقی یہ کہ کوئی اگر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا دعائیں لکھی ہوئی ہیں جس کا مضمون شرکیہ نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس میں، تو وہ تعویذ لٹکانا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو. حدیث میں جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے تو ظاہر ہے شرک تو وہی تعویذ ہوگا نا جس میں شرکیہ الفاظ ہوں گے، یہ شرکیہ مضمون ہوگا اس کا. لیکن آیتیں وغیرہ بھی لکھی ہو تو اس سے اجتناب کریں آپ. بہت زیادہ ہے تو رقیہ کر لینا چاہیے، رقیہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. تعویذ گنڈوں سے بچنا چاہیے. عابد صاحب قطر سے پوچھتے ہیں، اگر عورت کسی لڑکے سے پیار کرتی ہو اور اس کی شادی زبردستی کسی اور جگہ کر دی جائے، اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے اور شوہر طلاق نہ دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اپنے میاں کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے. زبردستی شادی کیوں کی ہے؟ نہ کرتی، جب اس پہ دباؤ ڈالا تھا بول دیتی میں نے نہیں کرنی، تو ہمت دکھاتی نا. وہاں تو قبول لیا، تو اب قبول لیا تو اپنی یعنی جو ہے وہ قبول ہے تو اب اس کو چلائے آگے، کیونکہ نکاح طلاق ایسی چیز ہے جو زبان سے ادا کرنے سے ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کو نہیں پسند ہے کوئی تو قبول ہی نہیں، بھائی بولے جو مرضی کرنا ہے میں نہیں قبولوں گی. تو اب شوہر سے اگر طلاق مانگ رہی ہے دے دے طلاق تو ٹھیک ہے، نہیں دے گے تو پھر صبر کرے اسی کے ساتھ. ویسے شوہر کو چاہیے کہ ایسی عورت جو طلاق مانگ رہی ہو، کسی آپ سے کہہ رہی ہو کہ میں فلاں سے پیار کرتی ہوں، تو شوہر کو چاہیے چھوڑ دے اس کو. ایسی خاتون کو طلاق دینے کی حدیث میں ترغیب ہے کہ جو شوہر کو پسند نہیں کر رہی اور اس سے طلاق مانگ رہی ہے، ترغیب یہی ہے. فرض نہیں ہے شوہر پہ، لیکن ترغیب یہی ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ فائدہ نہیں ہے نا ایسی شادی چلانے کا آگے. امریکہ سے کسی نے پوچھا، اسلام میں دوسری شادی کی اجازت انصاف کی شرط کے ساتھ ہے. میں اگر دوسری شادی پاکستان میں کروں تو میں انصاف کیسے کروں گا؟ میں سید ہوں، میری بیوی بھی سید خاندان سے، اگر دوسری بیوی سید سے نہ ملی تو مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں تو سب کو ترغیب دیتا ہوں بھائی کرنی چاہیے، اور عدل بھی کرنا چاہیے ساتھ میں. پھر باقی یہ کہ یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ دوسری بیوی سید ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک غیر سید ہو. باقی یہ ہے کہ عدل کیسے کریں گے، یہ ایک بڑا معقول سوال ہے. کیونکہ آپ جب رہیں گے کہاں رہتے ہیں آپ؟ امریکہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، دوسری بیگم پاکستان میں، تو جتنی راتیں پہلی بیگم کے ساتھ گزاریں گے اس دوسری شادی کے بعد، اتنی ہی راتیں دوسری کے ساتھ بھی گزارنی پڑیں گی آپ کو، ورنہ بے عدلی ہوگی. تو اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو آپ سیکنڈ وائف کو پہلے سے بتا دیں کہ بھئی میں چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں، سال میں ایک آدھ مہینے کی چھٹی کے لیے آتا ہوں، تو میں ایک آدھ مہینہ ہی آپ کے ساتھ گزار پاؤں گا. تو اگر آپ اس پہ ایگری ہو تو میں آپ سے شادی کرتا ہوں، ادروائز میں شادی نہیں کرتا. تو اگر دوسری وائف آپ کی ایگری ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کیجیے گا کیونکہ آپ مسافر ہیں، آتے ہیں، کم ٹائم ہوتا ہے، تو پھر جائز ہے، پھر آپ باریاں پوری نہ دیں اس کو. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. وہ اگر پرمیشن دے دیتی ہے تو یہ باریاں معاف ہو جائیں گی، پرمیشن نہیں دیتی تو باریاں معاف نہیں ہوں گی. تو اس صورت میں پھر آپ شادی نہ کریں اس سے، بولے بھائی میں اسی سے کروں گا جو باریاں معاف کرے، کیونکہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. احمد رجیب بنگلہ دیش سے، وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا یا ایک مہینہ آتا ہے پھر کبھی کسی وقت آتا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی آتا کبھی نہیں آتا ہے، تو پھر وہ عورت عدت کیسے گزارے؟ اس کو ایک حیض آیا دوسرا نہیں آ رہا، کیا اس صورت میں وہ لڑکی کوئی دوا وغیرہ کھا کر حیض لا سکتی ہے؟ اور اگر دوا لینے کے بعد بھی اس کا دم یعنی خون نہیں آ رہا تو پھر کیا کرے؟ بہت پہلے جو اس کی عادت تھی وہ چھوٹ گئی ہے. دیکھیں جب تک حیض کا امکان ہے نا عورت کا، آئسہ میں داخل نہیں ہوتی. آئسہ کہتے ہیں وہ عورتیں جن کو اب حیض بند ہو گیا، بس بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اب مایوس ہو گئی ہیں کہ اب نہیں آئے گا حیض، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. لیکن جس کو حیض آ رہا ہے چاہے وہ سال میں ایک دفعہ بھی آتا ہو تو اس کی عدت 3 مینسز ہی ہے. جب تک 3 دفعہ کمپلیٹ مینسز نہیں آئیں گے عدت ختم نہیں ہوگی. ہاں میڈیسن لی جا سکتی ہے حیض لانے کے لیے تاکہ یہ جلدی جلدی حیض آئے اور عدت ختم ہو جائے. ماہنور اختر کراچی سے، آج کل یہ رواج شروع ہوا ہے کہ بیماری وغیرہ کے لیے منت مان لیتے ہیں 7 روزوں کی، پھر 7 لوگ
ایک ہی دن میں روزے رکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بھائی جس نے منت مانی کہ میں 7 روزے رکھوں گا تو 7 روزے وہ رکھے گا، اس کی طرف سے کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر 7 افراد نے منت مانی تھی کہ ہم مل کے 7 روزے رکھیں گے، یعنی ایک ایک کر کے پورے کریں گے، تو پھر ایک ایک کر کے ایک ہی دن میں کر لیں، سب لوگ ایک ہی دن میں 7 روزے رکھ لیں، 7 افراد ایک دن میں رکھ لیں۔ تو وہ منت کے الفاظ کیا تھے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر الفاظ یہ تھے کہ ہم جس نے منت مانی کہ میں 7 روزے رکھوں گا، تو پھر اس کو 7 روزے رکھنے پڑیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وہ رکھے اور 6 دوسرے لوگ رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ان کا سوال یہ کہ ایسا آج کل یہ رواج شروع ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی منتیں ماننے کا رواج شروع ہوا ہے۔ دیکھیں، منتیں ماننا جائز ہے مگر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو شریعت میں اس کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا مقابلہ ہے کہ اللہ تو نے میرا پیشنٹ ٹھیک کر دیا تو میں رکھوں گا روزے، نہیں کیا تو جاؤ میں نہیں رکھ رہا۔ ایک طرح کا مقابلہ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے حدیث میں منت کو پسند نہیں کیا گیا، اس طرح والی منت کو، یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یعنی نیکی کو آپ مشروط کرتے ہیں۔ باقی جائز ہے شریعت میں، اور قرآن میں اہل جنت کی صفات اللہ نے بیان کی ہے، یوفون بالنذر، کہ وہ نظر مانتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں پھر اس نظر کو، اس لیے نظر مانی ہو تو پوری کرنا واجب ہے۔